اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی عز وجل ایحسب الانسان ان یترک سدى، کیا انسان نے یہ گمان کیا ہے کہ وہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی پوری نگاہ ہے انسانیت کے اوپر کہ یہ کیا کر رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں، کس مقصد کے لیے ان کو پیدا کیا گیا تھا، اور اس مقصد کو یہ بھول گئے ہیں۔ یاد دلانے والے یاد بھی دلاتے ہیں تو یہ مان کر نہیں دیتے ہیں، اور اللہ اپنے مالک الرحمن کے مقابلے میں یہ شیطان کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں، اور ہر وہ کام کر رہے ہیں جو ابلیس ان کو کہتا ہے، شیطان ان کا ساتھی بنا ہوا ہے۔ آج پوری دنیا میں یہی معاملہ ہے، اور ہر جگہ یہ اللہ کی نافرمانی اور اللہ کی بغاوت کا علم بلند کر دیا انسانیت نے، اور خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ یہ خشکی اور تری میں جو فساد برپا ہو گیا ہے، یہ جنگوں کا معاملہ، یہ میزائلوں کی بارش ہر جگہ، اور ابھی یہ آج کل یہ رشیا نے یوکرائن پر حملہ جو کیا، اس کا بھی معاملہ ہے، اور تیسری عالمی جنگ، ایک بڑی جنگ کا بہت بڑا خطرہ ہے۔ تو ایسا لگتا ہے کہ اس انسانیت کے اوپر اللہ کے عذاب کا کوڑا بالکل اب برسنے والا ہے، برس رہا ہے، لیکن وہ یہ اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَنَذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ اس اکبر عذاب سے پہلے وہ جو بڑا عذاب ہوتا ہے انسانیت کا، مرنے کے بعد جو دوسری دنیا میں انسان جاتا ہے، اس سے پہلے اس دنیا کے اندر جو ہلکے عذاب کے یہ کچوکے لگائے جاتے ہیں، لعلہم یرجعون، تاکہ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ تو کوئی چیز ان کے اوپر اثر نہیں کر رہی ہے، یہ غور و فکر نہیں کر رہے ہیں، ہر معاملے کو سمجھتے ہیں، سائنس کے ایک ایک نقطے کے اوپر فیصلہ کن رائے رکھتے ہیں، اور عالمی سیاست کے اوپر، ہر مضمون کے اوپر، اور کتنی ترقی یہ کر چکے ہیں، لیکن نہیں ان کو سمجھ آئی ہے۔ تو الہکم الہ واحد کا مسئلہ ان کو نہیں سمجھ آیا ہے کہ ایک الہ ہے اور ہم سب اس کے بندے ہیں، بے شمار ہمارے مسائل سے ہی، لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ جنوں اور انسانوں کی پیدائش کا مقصد ہی یہی ہے کہ وہ اللہ کی بندگی کریں، اللہ کے غلام بنیں، اور یہ بندگی کا امتحان ہے۔ لیکن بندگی کرنے کی بجائے انہوں نے خدائی کے دعوے کرنا شروع کر دیے۔ باقی دیریوں اور یہودیوں اور عیسائیوں کو اب کیا گلہ کیا جائے، یہ ہمارے جو اپنے مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے اور اللہ کی کتاب کے حامل، انہوں نے اللہ کے خلاف بغاوت کا علم بلند کیا ہوا ہے، انہوں نے اللہ کے علاوہ اور معبود بنائے ہوئے ہیں، اللہ کے علاوہ داتا، دستگیر، مشکل کشا، حاجت روا، غریب نواز، مختار کل تک کہہ دیا، پیچھے کیا فرق باقی رہ گیا؟ اولادیں یہ دیتے ہیں، کھوٹی قسمت یہ کھری کرتے ہیں، مشکلوں کو یہ حل کرتے ہیں، مشکل کشا ان کے نام پڑ گئے، داتا دستگیر ان کے نام رکھ دیے گئے، ان کے واسطے وسیلے سے دعائیں مانگی جا رہی ہیں۔ وہ بتاؤ اللہ کیا کرتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ تمہیں دکھائے گا وہ کیا کرتا ہے، وہ چھوڑنے والا نہیں ہے۔ یہ جو قومیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں، یہ تہذیبوں کا آپس میں ٹکراؤ ہے، یہ اصل میں اللہ کا عذاب ہے، وہ پوری طرح نگاہ رکھے ہوئے ہیں، اور اس کے عذاب کی شکلوں میں سے ایک شکل ہے کہ ایک کو طاقت دے کے دوسرے کو اس کی طاقت کا مزہ سکھاتا ہے، ایک کے میزائل دوسروں پر جائیں گے اور دوسروں کے ان کے اوپر آئیں گے، سارے کافر یہ آپس میں لڑنا شروع ہو گئے۔ تو یہ لڑائی جو ہے یہ اللہ کا عذاب ہے۔ ابھی دیکھیے ادھر چائنا انڈیا کا ماحول اسی طرح بنا ہوا ہے، انڈیا پاکستان کا ماحول اسی طریقے سے بنا ہوا ہے، افغانستان کے اندر کیا ہوا ہے، کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، اور وہ چائنا سی کے اندر، اور یہ نیٹو فورسز، اور پھر یہ یوکرائن اور روس، اور یہ سب کچھ اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ اللہ کا عذاب اس قوم کے اوپر، انسانیت کے اوپر آ رہا ہے۔ انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے، کفر کیا ہے، بغاوت کا علم بلند کیا، تو اللہ تعالیٰ چھوڑنے والا نہیں ہے، وہ ایک ایک کے اوپر نگاہ رکھے ہوئے ہے، اور اگر یہ پلٹے نہ، یہ مسلمان نہ پلٹے، خاص کر ان عربوں کا حال دیکھیے کس طرح یہ بھی گمت کے پجاری بن گئے، اور فرقوں میں بھی بٹے ہوئے ہیں، بادشاہت کے پجاری ہیں، سب سے بڑے نافرمان آج زمین کے اوپر،
اور سب سے بڑے مجرم یہ عرب ہیں، کیونکہ یہ عربی کے اندر اللہ کی کتاب ان کے ہاتھوں میں موجود ہے، بس اس کو پرنٹ کرا کرا کے یہ تقسیم کرتے ہیں اور مسجدوں میں رکھتے ہیں، لیکن اس کا درس نہیں دینے دیتے ہیں، اس کی بات نہیں سنتے ہیں، اس کا پیغام نہیں عام کرتے ہیں، اور خود نہیں مانتے انہوں نے عام کیا کرنا ہے۔ کفر و شرک کے یہ لمبردار بن گئے ہیں، چاہے یہ پاکستانی مسلمان ہوں، انڈیا کے مسلمانوں کے اوپر دیکھیے کس طرح اللہ کی قہر کا کوڑا برسنے والا ہے، کس طرح وہاں سے ملیا میٹ کرنے کا وہ ارادہ رکھتے ہیں۔ جس طرح اسپین سے فارغ کر دیا گیا تھا، ان کو مار کے ختم، ان کے بچے اور انڈے ختم کر دیے گئے تھے، اسی طرح ان کے ساتھ انڈیا میں بھی ہونے والا ہے۔ اور ہر جگہ چائنا میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہر جگہ رشیا میں کیا ہو رہا ہے، سب ان کے اوپر اللہ کے عذاب کے کوڑے برس رہے ہیں، اور جرم ایک ہے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے اور معبود بنائے ہیں، اللہ کے علاوہ اور الہ بنائے ہیں۔ تو چکو پھر اس کے عذاب کا مزہ، اللہ کے عذاب کا مزہ پھر چکھنا پڑے گا۔ بہرحال اس کی ایک ہی اب اس بیماری کا علاج بھی ایک ہی ہے کہ ان کو توحید کی دعوت دی جائے کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تم کامیاب ہو جاؤ گے، اللہ تمہارا رب ہے، ہم سب کا رب ہے، ہم سب انسان ہیں، چاہے مختلف زبانیں ہیں، رنگ مختلف ہیں، علاقے مختلف ہیں، لیکن ہم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، اور اللہ ہمارا رب ہے۔ اسی ایک نقطے کے اوپر یہ انسانیت اکٹھی ہو سکتی ہے، ایک پلیٹ فارم کے اوپر، ورنہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے۔ اور یہ تو دنیا میں تو ذلت اور خواری اور پریشانیاں یہ تو بہت ہی معمولی ہیں اس عذاب کے مقابلے میں جو مرنے کے ساتھ آگ لگنے والی ہے۔ مرنے کے ساتھ، اس کے ساتھ جو بھی مرے گا، چاہے کلنٹن ہو تو چاہے بش ہو تو چاہے یہ پیوٹن ہو تو چاہے عمران خان ہو تو چاہے مشرف ہو تو چاہے جنرل ایوب ہو، جتنے بھی ہیں یہ جو زندہ ہیں ان کے لیے تو موقع ہے، لیکن جو مر گئے وہ آگ کے اندر چلے گئے، کیونکہ ایمان عقیدے کی بات انہوں نے نہیں کی ہے، باقی ساری باتیں کرتے رہے، سیاست کی باتیں، یہ وہ، کبھی امریکہ کی گود میں جا کے بیٹھتے ہیں، کبھی چائنا کا سہارا لینے ہیں، کبھی رشیا سے جا کر بھیک مانگتے ہیں، کبھی عربوں سے جا کر بھیک مانگتے ہیں۔ تو یہ کیوں ہے؟ کیا اللہ کے پاس خزانے نہیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کیا وعدہ نہیں کیا ہوا ہے؟ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ مالک فرماتا ہے اگر یہ بستیوں والے یہ میرے اوپر ایمان لیتے اور میرے سے ڈر کر زندگی بسر کرتے، میرے فرما بردار بن جاتے، میں زمین اور آسمان کی برکتوں کے ان کے اوپر خزانے انڈیل دیتا، ولیکن کذبوا، لیکن انہوں نے جھٹلایا ہے، ایمان عقیدے کو جھٹلایا۔ کہتے ہیں ایمان سے کیا فرق پڑتا ہے، بس آپ کے پاس ایک ہی موضوع ہے، کچھ اور بات بھی کیا کریں، کچھ روزے کے مسائل بتائیں، کچھ نماز کی باتیں بتایا کریں، رکعتیں بتایا کریں، وضو کے بتایا کریں، ایک ہی بس ایمان، ایک ہی چینل کے اوپر، ایک ہی نقطے کے اوپر یہ آپ کا مسئلہ گھومتا ہے۔ بھائی یہی مسئلہ ہے، نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ یہ مومنوں کے اوپر ہیں، باقی جو گیرویں کریں، یا علی مدد کے نعرے لگائیں، یا رسول مدد کے نعرے لگائیں، قبروں کے اوپر جا کے پھول چڑھائیں اور وہاں جا کے سجدے کریں۔ ہمارے پرائم منسٹر صاحب عمران خان صاحب یہاں بھی قبروں کے آگے سجدے کرتے ہیں، امام زامن باندھتے ہیں یا علی مدد والا، اور وہاں بھی میں نے آج دیکھا ان کو، وہ تو وہاں جو رشیا میں ان کے وہ جو مرے ہیں جنگ دوسری یا تیسری جنگ میں، دوسری جنگ میں، وہاں جا کے پھول چڑھا رہے ہیں سارے، یہ چادروں، یہ جو پھولوں کی وہ قبروں کے اوپر، ان کے اندر وہ جرت ہی نہیں ہے کہ یہ آگے سے کیسے کہ بھائی یہ میرا دین نہیں ہے، میں تو اپنے ملک میں چادریں نہیں چڑھاتا ہوں، تمہارے آگے پھولوں کی چادر چڑھاؤں، یہ ان کے اندر وہ ہے نہیں ہے، وہ ایمان کی رمق نہیں ہے۔ ایک تاریخ کا چھوٹا سا واقعہ ہے، شاہ فیصل جب پاکستان آئے تھے تو بھٹو صاحب ان کو کسی مزار کے اوپر لے جانا چاہے، شاید محمد علی جناح کے مزار پر لے جانے لگے، تو انہوں نے کہا بھائی میں مزاروں کے اوپر جانے والا نہیں ہوں، میں تو اگر یہ مزار وغیرہ جانا ٹھیک ہوتا تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر ہے یا وہاں جا کے یہ سب کچھ کرتا۔ یہ اور بات کہ وہاں گنبد کے رکھوالے بنے رہے ہیں، وہ ایک شرک ان کے اندر رہا ہے، لیکن عام طور پر یہ جس طرح قبروں کے اوپر لے کے جاتے ہیں، مزاروں کے اوپر لے کے جاتے ہیں، وہاں گارڈ آف آنر پیش کیا جاتا ہے، ہمارے جرنیل صاحب وہاں چادریں چڑھاتے ہیں، صدر چڑھاتے ہیں، اور پوری طرح پاکستان ملٹری اکیڈمی کی وہاں گارڈ دی جاتی ہے۔ یہ خالص قبر پرستی ہے میرے بھائی، یہ بت پرستی ہے، یاد رکھنا، ایمان کو بالکل خالص کرنا پڑے گا۔ میں آپ کا بھائی ہوں، آپ کا خیر خواہ ہوں، اور آپ کے سارے مسائل یقین کیجئے چٹکیوں کے اندر حل ہو سکتے ہیں اگر آپ ایمان خالص کی طرف آ جائیں۔ ان فرقوں سے نکلیں، بریلویت سے نکلیں، دیوبندیت سے، اہل حدیثیت سے، اور کوئی نظام نہیں، جمہوری نظام، خالص مشرکانہ نظام ہے، ہمارے پاس بہترین نظام موجود ہے، اسلامی نظام ہے، اسلام ہے، نبی علیہ السلام کی پوری زندگی ہے، صحابہ کرام کی زندگیاں ہیں،
کیا وہ نمونہ کافی نہیں ہے؟ کیوں شرم دامن گیر ہوتی ہے؟ پہلے خوب ایمان خالص کرو، پھر اس کے بعد دوسری قوموں کو ایمان کی دعوت دو، ہندوؤں کو دو، چائنیز کو دو، رشینز کو دو۔ تم خود ایمان کو نہیں مانتے ہو تو ان کو کیا تم نے ایمان کی دعوت دینی ہے؟ تمہارے اندر وہ حوصلہ ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔